گرفتار کرنے کے بعد زندان میں موجود تھے، انہیں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں جا کر گڑھا کھودا جا رہا تھا۔ ادھر گڑھا کھودا جا رہا تھا کہ ادھر سے وائرلیس پیچھے سے اطلاع آئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے یا نہیں۔ جی تو جب پتہ چلا کہ نہیں تو اطلاع ملی کہ انہیں واپس لے آؤ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جس عنوان پر ہماری یہ ویڈیو ہے، یہ ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہیں، ایسے ایک عالم دین کے بارے میں ہیں کہ جن کا تعلق کربلا سے تھا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کی ترویج کے لیے بہت کام کیا، بہت سی قربانیاں دیں، اور پھر انہوں نے ایک منت مانی، اور جب ان کا انتقال ہوا انہیں ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ لیکن پھر جب 17 سال کے بعد ان کی قبر کشائی کی گئی تو ان کا جسم بالکل صحیح اور سلامت تھا۔ مکمل واقعہ کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مجتہد خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ایک عظیم خاندان کے فرد، جن کی اولاد میں بھی مجتہدین اور خاندان میں بھی مجتہدین۔ انہیں اللہ نے توفیق دی کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت، اتنی عقیدت۔ یہ دن بھی جناب فاطمۃ الزہرا کے ہیں، ایام بھی اسی عنوان سے یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہر وقت ان کا ذکر کرنا، ان کی فضیلت بتانا، دیگر ہر وقت۔ اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ پوری دنیا کو علم ہے کہ صدام کا دور ظالمانہ دور تھا۔ صدام نے جس طرح باقی خاندان مجتہدین کو، آقا حکیم خاندان یا دیگر ہر ایک کو تحت کرتے رہے، اسی طریقے سے تمام مجتہدین ان پر ظلم و ستم، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد زندان میں موجود تھے، انہیں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں جا کر گڑھا کھودا جا رہا تھا۔ جی آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا شاید آخری وقت ہے، تو انہوں نے اس حالت میں جناب زہرا کا وسیلہ دیا، ان کا واسطہ دے کر کہا بار الہا اس بی بی کے صدقے میں، اور جناب زہرا سے کہا کہ آپ سفارش کر کے مجھے اللہ سے زندگی دلا دیں تو میں اپنی زندگی میں آپ کی ذات کے لیے ایک ایسا کردار ادا کروں گا جو میری توشہ آخرت بھی ہوگا اور بی بی میرا نذرانہ عقیدت بھی ہوگا۔ ادھر گڑھا کھودا جا رہا تھا کہ ادھر سے وائرلیس پیچھے سے اطلاع آئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے یا نہیں۔ جی تو جب پتہ چلا کہ نہیں تو اطلاع ملی کہ انہیں واپس لے آؤ۔ انہیں واپس لایا گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان واقعات کی طرف اگر متوجہ ہوں، یہ کتابیں ہماری جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، شرح العلوم یا دیگر، یہ شہداء کے قلم کا نتیجہ ہے کہ آج کائنات عالم میں دین بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، فقہ بھی ہے۔ وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد 2.5-3 مہینے بغداد کے زندان میں رہے۔ جی پھر انہیں رہا کیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد انہوں نے اپنا مسکن تبدیل کر لیا۔ جی قم مقدس میں آ کر انہوں نے بہت بڑا ادارہ بنایا، سنٹر بنایا، جس میں قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، کتب خدمات کے حوالے سے، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا جو منت مانی تھی۔ جی آپ کے علم میں ہے منت جب پوری ہو جائے تو واجب ہو جاتی ہے ادا کرنی۔ کتاب کا نام رکھا فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللہ۔ فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللہ۔ ان کی تصویر انٹرنیٹ میں بھی موجود ہے۔ 1994 میں انہوں نے وفات پائی، اور پھر قم مقدس میں انہیں دفن کیا گیا امانتاً کربلا کے لیے، کیونکہ اس صدام کے ظلم کی وجہ سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کی توسیع کے سلسلہ میں قبر کشائی جب کی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ایسا
روح پرور مجتہدین تھے، علماء تھے، ان کی موجودگی میں قبر کشائی کے بعد ان کی بیعت اس انداز میں تھی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ حشاش بشاش چہرہ اور آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو بتانے والی ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ کتاب قبر میں میرے سینے پہ رکھی جائے تاکہ شفاعت کا ذریعہ بھی ہو۔ اور جب وہ قبر سے نکالا گیا 17 سال کے بعد ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کتاب کو مٹی بھی نہیں لگی، روح پرور منظر تھا، دیکھنے کے قابل تھا۔ تو میں عرض کروں گا زہرا، کتنی مصیبتوں پریشانیوں کے ساتھ تو نے کائنات عالم میں رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود جس کا رسول احترام کرتے تھے ان کا احترام نہیں کیا گیا، لیکن تو نے وہ کردار ادا کیا جو انبیاء کردار ادا کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کائنات عالم میں عورتوں میں اگر ضرورت ہے اس بات کی کہ تمام انبیاء معصومین جو آئے مردوں میں آئے ہیں، لیکن خواتین کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا بہترین نمونہ ہے، تبلیغ کے لیے، کردار کے لیے، ماں اور بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے، بہترین زندگی کے لیے۔ یہی میں عرض کروں گا کہ آیت اللہ قزوینی کے بلندی درجات کے لیے بھی آپ یقیناً دعا کر سکتے ہیں، اور خصوصاً کہ ایسی کتب گھر میں ہونا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں نا، جدید دور میں موبائل دیکھیں، انٹرنیٹ دیکھیں، ہر وقت برائی کی طرف رغبت، اس سے بچنے کے لیے گھر کے ماحول کو بہترین انداز میں بنانے کے لیے ایسی کتب کا گھر میں ہونا اور مطالعہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ذریعے خاندان بھی بہتر ہوگا، آئندہ نسلیں بھی بہتر ہوں گی۔ کہ اگر کوئی بیٹی پڑھے تو وہ کنیز جناب زینب بن جائے گی، جو ماں پڑھے وہ کنیز جناب زہرا بن جائے گی، گھر کا ماحول دینی بن جائے گا یہ کتاب پڑھنے سے۔ اور آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی، میری بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ان کے نقش قدم پر چلے تاکہ اولاد نسل ہماری ایک تو محبت اہل بیت ہو، دوسرا شرم و حیا، اور وہ چیزیں جو جناب زہرا زہد تقویٰ کے حوالے سے ہمارے بچوں میں وہ چیزیں پیدا ہوں، اور وہ تبھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ ہماری کتاب سے بھی محبت ہو، اور یہ کتاب خصوصی تو اس حوالے سے اگر کردار ادا کیا جائے تو یہ اپنے اوپر بھی احسان ہے، اپنے خاندان پر بھی احسان ہے، اور یہ جو یلغار ہے دنیا میں اس وقت انٹرنیٹ موبائل کی، اس سے محفوظ رہنے کے لیے یقیناً آپ اگر دل سے یہ کردار ادا کریں گے تو آپ کا گھر جناب فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں کا گھر کہلائے گا۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ یہی کتاب فاطمہ الزہرا طلوع سے غروب تک، کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو آیت اللہ کاظم قزوینی صاحب نے جس کی وصیت کی تھی کہ میری قبر میں رکھنا، اور جب ان کی قبر کشائی کی گئی تو ان کی جسم بالکل سلامت تھا، اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر سارا ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔